ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میرے بعد میری امت کا وارث کون ہوگا؟ میرے بعد میری گنہگار امت کا پرسان حال کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب نبی، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت جب میرے حضور 3 عملوں کے ساتھ آئے گی تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، ان پر اپنی رحمت سے پردہ ڈال دوں گا اور انہیں عزت و کرامت کے ساتھ جنت عطا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اصل نام علی بن حسین تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آپ پوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت اور سجاد یعنی سجدہ کرنے والا تھا۔ کربلا کے بعد جب ظلمت کے سائے ہر طرف چھا چکے تھے، جب آسمان نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے رنگ بدل لیا تھا، جب زمین کربلا کے لاشوں سے بوجھل ہو چکی تھی، اس وقت ایک ایسا نور باقی رہ گیا تھا جو قیامت تک کے لیے شریعت، صبر، دعا، عبادت اور حقانیت کی روشنی بن گیا۔ وہ نور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تھا۔ کربلا کے دن حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار تھے، جسم کمزور تھا، بخار میں تپ رہے تھے، لیکن روح صبر سے معمور، دل یقین سے لبریز تھا۔ آپ کی بیماری اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی تاکہ امام وقت کی نسل باقی رہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو دشمنوں نے باقی اہل بیت کو قید کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو زنجیروں میں جکڑ کر قافلے کے آگے آگے چلایا گیا۔ آپ کا سر جھکا ہوتا، زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی اور چہرے پر سجدوں کے نشانات جھلکتے۔ جب کوفہ کے بازار میں لوگوں نے اہل بیت کو قیدی بنا کر دیکھا تو ایک بدبخت نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کون ہو تم؟ آپ نے سادہ مگر لرزتی ہوئی آواز میں فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ ہم وہی قرابت والے ہیں جن کا حق اللہ نے فرض کیا، لیکن تم ہمیں قیدی بنا کر بازاروں میں لے جا رہے ہو۔ لوگوں کے دل کانپ اٹھے، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، کچھ سر جھکا کر واپس چلے گئے اور کچھ وہیں بیٹھ کر رونے لگے۔ شام کے دربار میں جب یزید نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ خطبہ نہ دیں کیونکہ ان کے الفاظ لوگوں کے دلوں کو ہلا سکتے ہیں، تو آپ نے اجازت مانگی اور کہا کہ مجھے اتنا حق ضرور ہے کہ میں چند کلمات کہہ سکوں کیونکہ میرا نسب پاک ہے۔ اجازت ملی تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، وہ مجھے پہچانتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے۔ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں بے جرم و خطا ذبح کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جسم بے کفن ریگزار پر پڑا رہا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا خیمہ جلا دیا گیا، جس کے بچوں کو رلایا گیا، جس کی بہنوں کو قیدی بنایا گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، بہت سے لوگ رونے لگے، کچھ بے ہوش ہو گئے۔ یزید نے جلدی سے اذان کہلوانی شروع کر دی تاکہ خطبے کی شدت کم ہو جائے، مگر جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یزید، بتا یہ تیرے نانا ہیں یا میرے؟ اگر تو کہے کہ تیرے نانا ہیں تو تو جھوٹا ہے، اور اگر مانے کہ میرے نانا ہیں تو پھر تو نے ان کے نواسے کو کیوں شہید کیا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب سارا دربار ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسیری کے دوران جب صبر، حکمت اور کردار کا مظاہرہ کیا، وہ تاریخ کا روشن باب بن گیا۔ آپ کی دعائیں جو آج صحیفہ سجادیہ کے نام سے موجود ہیں، وہ زخموں سے بھرے دل کی فریادیں نہیں بلکہ دنیا کے ہر درد کے لیے مرہم ہیں۔ ان دعاؤں میں امت کی
بھلائی، دشمنوں کے ظلم سے نجات، ماں باپ کی مغفرت، فقیروں کی عزت اور قیدیوں کی رہائی کی دعائیں ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے شکوہ نہ کیا، بدلہ نہ لیا، حکومت نہ مانگی، صرف دعا، صبر اور خاموش آنسوؤں سے دین کی حفاظت کی۔ ایک دن ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا، لوگوں نے اسے مارنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے کچھ نہ کہو، یہ میری وہ برائی بیان کر رہا ہے جو اسے نظر آئی ہے، اگر اسے میرے باقی گناہ بھی معلوم ہوتے تو وہ شاید اور سخت بات کرتا، اللہ کرے وہ مجھے بخش دے۔ اس شخص پر ایسا اثر ہوا کہ وہ روتا ہوا آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے ولی ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سجدوں سے روشن تھا، آپ راتوں کو اٹھ کر روتے، اللہ سے امت کے لیے دعا کرتے، دن میں غلاموں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ ان سے کہتے کہ مجھے معاف کر دو اگر میں نے تمہاری خدمت میں کمی کی۔ ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑا، لوگ بھوکے ہو گئے۔ رات کے وقت ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک شخص کاندھے پر آٹے کی بوری لیے دروازوں پر جا رہا ہے اور خاموشی سے رکھ کر چلا جاتا ہے۔ سب اسے پہچانا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے۔ یہ وہ نشانات تھے جو بوریوں کا وزن اٹھاتے ہوئے پڑ گئے تھے۔ یہ وہ عبادت گزار، سخی، شاکر اور کامل انسان تھے جنہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ کربلا کے بعد بھی دین کا علم ہاتھ سے نہیں چھوٹا، بلکہ وہ ایک خاموش امام کے سینے میں محفوظ رہا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جبر کی حکومت کو عبادت، صبر، سخاوت اور دعا سے چیلنج کیا۔ آپ کی پوری زندگی امت کے لیے اس سبق کی مانند ہے کہ جب دنیا تاریک ہو جائے، ظلم غالب ہو جائے اور طاقت باطل کے ہاتھ میں ہو تو بھی ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک دعا اور ایک صابر دل پوری تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار قیامت تک ہر مظلوم کے دل میں امید، ہر نمازی کے سجدے میں سکون اور ہر دعا کرنے والے کے ہاتھ میں روشنی بن کر زندہ رہے گا۔ کربلا کے میدان میں جہاں مردوں کی قربانیاں تاریخ کی بلند ترین مثال بنی، وہیں خواتین نے بھی ایسے صبر، ایثار، غیرت، حوصلے اور دین پر استقامت کے جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک ان کے نقوش مٹائے نہیں جا سکتے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم ہستی جس کا ذکر کم ہوتا ہے مگر اس کی عظمت کربلا کے ہر قطرہ خون کی گواہی ہے، وہ ہیں حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے نہ صرف اپنی موجودگی حق کے قافلے کو قوت بخشی بلکہ اپنے شوہر حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان میں اتریں، ان کے زخمی جسم کے قریب آئیں، دشمنوں نے ان پر حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ یوں وہ کربلا کی ان شہید خواتین میں شامل ہو گئیں جن کی مثال تاریخ شہادت میں کم ہی ملتی ہے۔ حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ بنی کلب سے تھا۔ وہ ایک نو مسلم تھیں جنہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہو کر حق کا پرچم تھامنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے شوہر حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے میں شامل ہوئے اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھیں۔ جب حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن پر حملہ کیا اور کئی افراد کو واصل جہنم کیا تو دشمنوں نے انہیں گھیر کر شہید کر دیا۔ حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی ان کے جسم کے پاس گئیں، ان کے سرحانے بیٹھ کر ان کی شہادت پر فخر کا اظہار کیا اور کہا کہ کاش میری عمر 1000 برس کی ہوتی اور میں بار بار یہ قربانی پیش کر سکتی۔ یہی وقت تھا جب دشمنوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت نہ صرف ان کے ایمان کی سچائی کا اعلان تھی بلکہ کربلا کے منظر نامے میں خواتین کی عملی شرکت اور قربانی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ایک اور باوقار، باوفا اور صبر و رضا کی مثال بنی ہستی تھی حضرت ام علی رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں بعض روایات میں ام لیلا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ ان کا دل بیٹے سے وابستگی اور محبت سے لبریز تھا، مگر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان میں بھیجا تو انہوں نے نہ روکا نہ جزا فضا کیا بلکہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ پروردگار میرے بیٹے کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کر واپس لائے گئے تو ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔
حضرت ام علی رضی اللہ تعالی عنہا نے چہرہ دیکھا، سینے سے لگایا، خاموشی سے آنسو بہائے، مگر زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ یہ صبر و رضا کی وہ انتہا تھی جس کا تصور بھی عام عورت کے لیے مشکل ہے۔ حضرت ام علی رضی اللہ تعالی عنہا کی خاموشی دراصل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت تھی۔ حضرت فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا المعروف ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بھی یہاں قابل ذکر ہے۔ اگرچہ وہ کربلا کے میدان میں موجود نہ تھیں، مگر ان کے چاروں بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جب مدینہ میں کربلا کی خبر سنی تو اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر کیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بین کیا۔ ان کا درد اور نوحہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ مدینہ کی گلیاں ان کی ماتمی آواز سے گونجنے لگیں۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا روز بقیع میں بیٹھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت پر روتی اور کہتی کہ میرے بیٹے سب امام پر قربان۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جذبہ اس بات کی گواہی ہے کہ کربلا صرف ایک مقام نہیں بلکہ قیامت تک ایک جذبہ ہے جو ہر ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے لیے قربانی کا درس دیتا ہے۔ ایک اور شخصیت جو کربلا میں موجود تھیں اور جن کا تذکرہ ضروری ہے وہ حضرت نافعہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں۔ اگرچہ تاریخ میں ان کا تفصیلی ذکر بہت کم ہے، مگر اہل بیت کے قریبی خدام اور ان کے خانوادے کے ساتھ وابستہ ہونے کی نسبت سے یہ خواتین بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں میں خدمت انجام دیتی رہیں اور شہداء کے جنازے سنبھالتی رہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ہمراہی میں یہ خواتین اسیر ہوئیں اور کوفہ و شام کے بازاروں میں اپنی عظمت اور سچائی کی نقوش چھوڑتی رہیں۔ حضرت ام عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بھی آتا ہے، جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا تو حضرت ام عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انہیں قید کیا گیا اور بعد میں کوفہ کے کچھ مومنین انہیں رہا کروایا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے صدمے کے باوجود انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کی حمایت جاری رکھی اور ان کی قربانی اہل بیت کی محبت کی گہرائی علامت ہے۔ ان تمام خواتین کا کردار یہ بتاتا ہے کہ کربلا میں خواتین صرف اشک بہانے والی نہیں تھیں بلکہ وہ نظریہ کی امین، قربانی کی پیکر اور دین کے قلعے کی دیوار تھیں۔ ان کے بغیر کربلا کی داستان مکمل نہیں ہو سکتی۔ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ حق کے کارواں میں صرف نیزہ، تلوار اور لاشیں نہیں ہوتے بلکہ آنسو، دعا، خاموشی، صبر اور رضا بھی اتنے ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے خطبے دیے، اسیر ہو کر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کو دنیا بھر تک پہنچایا، اسی طرح ان خواتین نے بھی خاموش رہ کر بھی ایک ایسا تاثر چھوڑا جس سے آج بھی دنیا کے دل دہل جاتے ہیں۔ ان خواتین نے ہمیں یہ سکھایا کہ دین پر آئے آنچ تو ماں اپنے بیٹے کو، بیوی اپنے شوہر کو، بہن اپنے بھائی کو اور بیٹی اپنے باپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتی ہے، لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ کربلا کی ان عظیم خواتین میں حضرت ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت، حضرت ام علی رضی اللہ تعالی عنہا کا صبر، حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کا بین، حضرت نافعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاموش خدمت اور حضرت ام عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت ایک ایسا تانا بانا بنتی ہیں جو رہتی دنیا تک ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ عورتیں کسی قبیلے یا خاندان کی نہیں بلکہ پوری امت محمدیہ کی نمائندہ تھیں۔ ان کی عظمت وہ چراغ ہے جو ہر دور کے ظلمت بھرے ماحول میں روشنی دیتا رہے گا، جو ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ عورت صرف گھر کی زینت نہیں بلکہ میدان کربلا کی مجاہد بھی ہو سکتی ہے۔ ان خواتین نے کربلا کو آنسو سے نہیں کردار سے امر کر دیا۔ ان کے قدموں کی آہٹ آج بھی کربلا کے ریگزار میں سنائی دیتی ہے، ان کے آنسو آج بھی شریعت کی حفاظت کا گواہ ہیں، ان کی خاموشی آج بھی یزیدی سلطنت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا
برپا کر دیتی ہیں۔ کربلا کا ہر لمحہ ان کے بغیر ادھورا ہے اور ان کی یاد کے بغیر ناقص۔ اگر آج بھی کوئی عورت دین کی راہ میں قربانی دیتی ہے، چاہے وہ تعلیم ہو یا معاشرتی خدمت، وہ ان ہی عظیم خواتین کی وارث ہے، کیونکہ کربلا ختم نہیں ہوا۔ یہ جذبہ آج بھی زندہ ہے اور ان عظیم خواتین کے نام آج بھی فضاؤں میں گونجتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جب میرے حضور 3 عملوں کے ساتھ آئے گی تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، ان پر اپنی رحمت سے پردہ ڈال دوں گا اور انہیں عزت و کرامت عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا عمل یہ کہ جو شخص آپ کی امت میں سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ دوسرا عمل یہ کہ جو شخص آپ کی امت میں سے استغفار کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تیسرا عمل یہ کہ جو شخص آپ کی امت میں سے آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ایک واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کا تعلق افریقہ کے علاقے نوبا سے تھا اور وہ سابق غلام تھے۔ ان کے جسم پر سیاہ رنگت غالب تھا مگر دل ایمان کے نور سے چمکتا تھا۔ وہ حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے اور ان کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ گئے۔ کربلا کے دن جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحے خیموں میں موجود رہتے، امام کے اہل خانہ کی خدمت کرتے، زخموں کے زخم دھوتے، بچوں کو پانی دیتے، خیموں کے ارد گرد پہرا دیتے اور بار بار عرض کرتے کہ وقت امام مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت فرمائیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفقت سے منع فرما دیتے، فرماتے کہ تم ہمارے اہل بیت نہیں ہو، تم پر جنگ فرض نہیں، تم آزاد ہو، چلے جاؤ۔ لیکن جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار یہی کہتے کہ یا ابن رسول اللہ، میں خوشی اور امن کے دنوں میں آپ کے ساتھ رہوں اور مصیبت کے وقت پیچھے ہٹ جاؤں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میری جان، میرا رنگ، میری نسل، میرے حسب، میرے نسب، میرے اعمال، میرے پاس تو کچھ بھی ایسا نہیں جو فخر کے قابل ہو، لیکن اگر میں آپ کے قدموں میں شہید ہو جاؤں تو شاید میری لاش جنت میں کچھ خوشبو پائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ تمہیں اپنے ولیوں میں جگہ دے۔ جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے میدان میں اترے، دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، بہت سے یزیدیوں کو قتل کیا، شدید زخمی ہوئے، زمین پر گرے تو زبان پر یہ الفاظ تھے کہ یا حسین، یا حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے ان کے قریب آئے، ان کے سر کو گود میں رکھا، ان کے چہرے سے خون صاف کیا، دعا کی کہ اے اللہ، جون کے چہرے کو نور عطا فرما، اس کے جسم سے خوشبو اٹھا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشور فرما۔ جب کربلا کا میدان ویران ہوا تو جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا اور کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ ان کی قبر سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ رنگ، نسل اور نسب اللہ کے دربار میں کچھ نہیں بلکہ محبت، وفاداری اور قربانی ہی اصل معیار ہوتی ہے، اور ایک سچے غلام کا دل اگر عشق حسین سے روشن ہو جائے تو وہ تاریخ کا وہ چراغ بن جاتا ہے جو کبھی بجھتا نہیں۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں حق پر قائم رہنے کی ہمت عطا فرما اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو قیامت کے دن اپنے مقربین کے ساتھ اٹھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔